اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. شروع کرنا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے. اس نے ایک انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم کی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتایا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی رسول محمد. اب میں مسعد ادب گزارش کروں گا فاتح محترم عالی جناب مولانا احتشام صاحب سے دعائیں اور اس کلاس کا آغاز فرمائیں. نعرہ سبحان اللہم صل علی محمد وآل محمد. وعلیکم السلام. مجھے خوشی ہے کہ سماج کے اراکین کی محنتوں کا ثمرہ اس بات سے انسان ہوئے اس طرح کے پروگراموں کا مسجد
مجلسوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ انجمنیں باہر رہتی تھی، جوان باہر رہتے تھے، اور جب اشاعت مسائل کے آخر ہوتے تھے تو اچانک مجمع جو ہے وہ ہمارے ساتھ، اور یہ تعلیم ہے اور خصوص میرے لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بچے بچیاں شوہردوں کے ساتھ اکٹھا ہوئے ہیں خانے مبارک کے روزوں کے بعد، افطار کے بعد اتنی جلدی اس جگہ سے اٹھنا اور اکٹھا ہونا یہ لائق ہے۔ یہ ایک علامت ہے ظہور کے قریب ہونے، کیونکہ حضرت کے ظہور کے آثار نظر آنے لگے ہیں، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مہذبی سماج کی تشکیل بھی اسی کا ایک ثمرہ ہے۔ میں زیادہ آپ لوگوں کو اپنے گفتگو کو مشغول نہیں کروں گا اور اپنے موضوع کو کراتا ہوں، حالانکہ موضوع بہت طویل ہے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ دعا کا موضوع ہے۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس کو اگر اس کے لیے خوشگواری رکھا جائے تو کم ہے، لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگر طالبان ذوق اسے نوٹ کریں گے تو ان کے لیے مفید ہوگا، اس لیے کہ ابھی آپ نے قاری صاحب سے جو سنا الذی علم بالقلم، خدا وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم، قلم کے ذریعے تعلیم آدمی جو ہے وہ بیٹھ کر کے سن کر کے بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن کیوں کہا گیا کہ قلم کے ذریعے تعلیم؟ پروردگار عالم نے انسانوں کو قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تجد العلم بالکتابہ، علم کو قید کرو لکھ کر، تحریر کے ذریعے۔ اگر تم کسی استاد سے سن رہے ہو اور صرف سن رہے ہو تو اسی حد تک اور اسی وقت تک تمہارے پاس علم رہے گا جب تک کہ تمہاری توجہ استاد کے ساتھ وابستہ رہے۔ لیکن جیسے ہی تم کلاس چھوڑ کر کے رہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد یہ باتیں دھیرے دھیرے ذہن سے بڑھتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر تم نے قلم لے کر اپنی کاپی کے اوپر وہ چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں انہیں قلم بند کیا، امیر المومنین کے بطور تم نے علم کو اپنے پاس قید کر لیا، جب اپنے پاس قید کر لیا تو تمہارے پاس ہے مستقل۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لکھا ہوا میٹر ہوتا ہے اگر اس کو انسان دوبارہ پڑھتا ہے تو کچھ نئی چیزیں بھی اسے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس کے اندر وہ بنے ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے لکھ دیا اس لیے ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ موضوع ہے دعا۔ دعا یعنی پکارنا، دعا یعنی بلانا کسی شے کو، کسی آدمی کو، کسی معظم ہستی کو، جہاں تک کہ خدا پکارنا، اسے دعا ہے۔ مقصد اہل بیت میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس
کے لیے قرآن کریم میں 200 سے زیادہ تقریباً 215 مرتبہ اس لفظ کا مختلف زاویوں سے استعمال کیا گیا ہے. مختلف جگہ دعا یدعو، اسی طرح سے اور الفاظ بھی ہیں قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں. تو یہ 200 سے زیادہ الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں تقریباً 100 کے قریب دعائیں بیان کی. اللہم یا ربنا، جیسے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہ اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا فی الدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر. کبھی اللہ ہمارے لگے یعنی اے میرے پروردگار، کبھی ربے کے ذریعے یعنی پالنے والے، کبھی ربنا کے ذریعے اے ہمارے پالنے والے. قرآن مجید میں ہنر دعا کرنے کا سکھایا گیا، اور یہ دعا کرنے کا ہنر جو سکھایا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم ہمارے نبی علیہ السلام نے انہی دعاؤں سے قرآن کی استفادہ کرتے ہوئے ہمارے لیے ایک بڑی گویا وسیع دنیا دعا کی ہمارے سامنے رکھی ہے. کوئی ہمارا امام ایسا نہیں ہے کہ جس نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا رکھی. اور یہ ساری دعائیں اہل بیت علیہ السلام نے امیر المؤمنین کیا پیغمبر اسلام سے لے کر کے اور بعد میں امام تک یہ تمام معصومین نے خدا عالم کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں. اور یہ دعائیں اولاً بالذات یعنی سب سے پہلے ان کے اور ان کے خدا سے رابطے کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پروردگار عالم کے یہ نمائندے ہمیں سلیقہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے گفتگو کیسے کرنی چاہیے. اور اس دعا کے مقصد میں جو اہل بیت کا مقصد ہے اس کے اندر فلسفہ بھی بیان کیا گیا، سائنس بھی بیان کی گئی، منطق بھی بیان کی گئی، اخلاق بھی بیان کیا گیا، اور انسانیت سے جڑے ہوئے تمام پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی گئی. سبحان من یعلم وزن الشمس والقمر، سبحان من یعلم وزن النور والظلمات. بابرکت ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، یہ عیب ہے وہ ذات جو سورج اور چاند کے وزن کو جانتے ہیں. امام جنرل علیہ السلام یہ عیب ہے وہ ذات جو چاند اور سورج کے وزن کو جانتے ہیں. چاند تقریبی کیفیت رکھتا ہے، اس کے اوپر جب لائٹ ڈالی جاتی ہے تو اس میں چمک پیدا ہوتی ہے. سورج ہیلیم گیس سے بنا ہے، اس کے اندر تقریبی کوئی شے نہیں، لیکن یہ جو گیس ہے اس کے اندر بھی وزن ہے، اور یہ جو پتھر ہے ٹھوس چیز کو پتھر کہتے ہیں، یہ بھی وزن رکھتا ہے، وہ بھی وزن رکھتی ہے.
نور اور ظلمت میں بھی وزن پایا جاتا ہے. جتنی لائٹ تیز ہو اتنا ہی اس کا وزن بڑھے گا، اور جتنی لائٹ دھیمی ہوگی اتنا ہی اس کا وزن کم ہوگا. اسی طرح سے اندھیرے کا وزن جو ہے وہ ڈارکنیس جو ہے وہ کم ہے تو اس کا وزن ہلکا ہے، اور ڈارکنیس بہت گہری ہے، اندھیرا بہت گہرا ہے تو اس کا وزن الگ ہے. میری گفتگو سے یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ میں ذرا آپ کو بیان کرنے ہی میں مشغول کر کے رکھوں، نہیں معلوم جو میرے پاس اس وقت بہتر ہے وہ اگر میں اس طرح سے بولتا رہوں تو 2 گھنٹے میں کافی نہیں ہوگا. زیادہ آتا ہوں اور اس کے بعد کبھی یہ دعا یعنی پکارنا، باپ کو پکارنا ہے، ماں کو پکارنا ہے، کبھی امر کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی نہیں کی صورت میں. ہم نے نہیں اس لیے کہا ہے کہ آپ کو سمجھ جا جائے، نہیں عربی کا جو ہے وہ نہیں کہنا. جیسے زہر میں پڑھی جانے والی دعا ہے اللہ تقی ذنبا الا غفرتہ، پالنے والے کوئی ایسا گناہ رہنے نہ دے کہ جسے تم نے بخش نہ دیا. یہ ہے پہلے نہیں کے ذریعے پروردگار عالم سے دعا کرنے کا طریقہ. اسی طرح سے ہمارے مبارک کی رمضان کی دعائیں اگر ہم استعمال کریں آپ کو سمجھانے کے لیے گزارا اللہم ادخل علی علیہم السرور، ہے نا پڑھتے ہیں کہ لوگ اللہم ادخل علی علیہم السرور. یہ پہلے ہم کی دعا ہے. پالنے والے جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں ان کی قبر میں سرور اور خوشی بھر، وہاں ہے لاپتہ اس رہنے نہ دے، میرے گناہوں کو رہنے دے. یہاں یہ ہے ایک اہل قبر کے قبر میں خوشیاں بھر دے. اللہم آمن کل فقیر، پالنے والے یہ پہلے ہم نے کہا آمن کل فقیر. تو 2 طرح سے دعا کی جاتی ہے. پالنے والے سے جو بیماری دور کر دے، پالنے والے میرے دشمن کو میرے قریب آنے نہ دے. دونوں پہلے امر دی اور پہلے نہیں دی. اس چیز کو روکنا وہی دعا کے ذریعے، اور کسی چیز کی درخواست کرنا دعا کے ذریعے. یہ ایک ایسی دعائیں ہیں کہ جو امر و نہیں کے لحاظ سے خدا مدد سے مانی کرتے ہیں. اس کے بعد چونکہ اس کے ذریعے میرا خیال ہے امتحانات بھی ہوتے ہیں، تو میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے زیادہ پیش کروں کہ جو ممکن ہے کہ آپ کے لیے سوال ہو سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اہل بیت علیہ السلام نے جو دعا کی روش بتائی ہے اس کی کافی جو 484 امام جعفر صادق علیہ السلام راوی کہتا ہے کہ سمعت ابا عبداللہ یقول، میں نے سنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابا عبداللہ، ابو عبداللہ جو ہے تو ایک سے زیادہ اماموں کے لیے بلایا جاتا ہے.
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ते हैं क्या कहते हैं? अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, है ना? तो अबू अब्दुल्लाह जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और अबू अब्दुल्लाह जो है इमाम जाफर अलैहिस्सलाम। यहाँ ये हदीस छठे इमाम जाफर अलैहिस्सलाम से है, समीअत अबा अब्दुल्लाह यक़ूलु इय्याकुम इज़ा अरादा अहदुकुम अन यस्अला मिन रब्बिही शैअन मिन हवाइजि दुनिया वल आखिरह हत्ता यब्दा बिस-सनाअ अल्लाह अज़्ज़ व जल वल मद्ह लहू वस्सलातु अला नबी सुम्मा यस्अलल्लाह हवाइजहू। तरीका बताया, जब भी तुम्हें कोई खुदा की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करना चाहिए, अरे ये बता दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि इंसान जब तक अपने हाथ उठा करके तो दुआ न करे तो दुआ पूरी नहीं। आप अगर हाथ के नीचे भी हैं और आपका दिल अपने परवरदिगार से जुड़ा हुआ है और आपके लब हिल रहे हैं, जब भी आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ दोनों हाथ करते हैं। अगर हम ये कहें कि जब तक हाथ उठा के दुआ न करेंगे तो दुआ नहीं होगी, ये बेचारा क्या करेगा? ये दुआ करना है ना, इसकी भी दुआ कबूल हो रही है। रुजू कल परवरदिगार आलम की तरफ, ये है बेहतरीन नौइयत दुआ के। अब इसमें हम अपने हाथों को भी शामिल कर लें, अपनी आंखों को भी शामिल कर लें, अपनी ज़बान को भी शामिल कर लें, अपने दिल को भी शामिल कर लें, अपने आज़ा जवारे को भी शामिल कर लें, तो दुआ में दुआ की खूबी में इजाफा होगा। आपने फरमाया कि जब भी तुम में से कोई चाहता है कि खुदा से तलब करे दुनियावी नेमतों में से या आखिरत की नेमतों में से, तो उसको क्या करना चाहिए? तरीका बता रहे हैं इमाम जाफर अलैहिस्सलाम। फरमाते हैं कि जब भी अपने परवरदिगार से कुछ मांगना चाहो दुनिया और आखिरत की आरज़ू या हालत में से, हत्ता यब्दा, ये चाहिए कि शुरू करें जिन तरह हम तो सना करें अल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह की बारगाह में पहले उसकी हमद व सना करें, वल मद्ह लहू, और उसकी बारगाह में तौसीफ और तारीफ करें, वस्सलातु अला नबी, और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ का आगाज होता है अल्लाह की हमद व सना से, और उसके बाद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के ऊपर दरूद व सलाम। हम दुआ पढ़ते हैं मुबारक की दुआ। बच्चों उनमें से कोई बताएगा कि हम जो माने मुबारक से दुआ पढ़ते हैं वो क्या कहाँ से शुरू होती है? हाँ, नमाज के बाद पढ़ते हैं या अलीयो या अलीम या गफूरो या रहीम। तो क्या किया जा रहा है? हम खुदा से कुछ तलब करना चाहते हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? उसकी हमद व सना। या अलीयो, ऐ बुलंद बुलंद मुबारक, या अलीम, ऐ बुलंद, ये बुलंद जो है तो हमारी वजूद की बताई है कि बुजुर्ग करता है और बुलंद वाला खुदा। या गफूर या रहीम, ऐ बख्शने वाले, ऐ रहम करने वाले, अंतर रब्बुल अज़ीम, ये क्या है? हमद व सना हो। इमाम ने क्या फरमाया? सबसे पहले हमद व सना।
تو پھر اسی دعا سے ہم شاید شادی آتے ہیں انتر رب العالمین رضی اللہ عنہ شہر و وسلم البصیر فهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور فيا ذا المن استكرام فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي اے منت احسان کرنے والے جس کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا من علی پر احسان کیا ہے فقا کے رقبتی من النار تو تب یہ احسان کر کہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دلا فق رقبتی یا فقا کے رقبتی یعنی جدا کرتے دور کرتے کس چیز سے آتش جہنم اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے دوستانہ کے بعد کیا کرنا چاہیے محمد و آل محمد کے اوپر درود سے اس کے بعد اپنی حاجت پر اس کے بعد اپنی حاجت پر ایک اور حدیث ہے من کان لہو اللہ عز و جل حاجتا فلیبدأ بالصلاة علی محمد و آل محمد ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد و آل محمد علیہ السلام جب بھی کسی کو کوئی حاجت کو اگر بلائے عالم سے طلب کرنا چاہتا ہے تو پہلے خدا مدعالم کی بارگاہ میں درود کے محمد و آل محمد پر اور پھر اپنی حاجت طلب کرے اس کے بعد پھر سلوات بھیجیے پہلے سلوات بھیجیے پھر بعد میں سلوات بھیجیے یہ دو طریقے بتائے جا رہے ہیں پہلا طریقہ بھی نے بتایا کہ ہم دوسرا سے آواز کریں پھر سلوات پر محمد و آل محمد سے آگے بڑھائے پھر اپنی حاجت طلب کرے اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے سلوات پڑھے پھر اپنی حاجت طلب کرے پھر سلوات کرے اس کو ہم کہاں کرتے ہیں روزانہ کرتے ہیں کس موقع کے اوپر اور اس پر شاید دو نماز پڑھتے ہیں تو بتائے گا قنوت میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ربنا اغفر لی ولوالدی کوئی بھی دعا پڑھ اپنی آرزو میں رکھ اس کے بعد پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہنے کا حکم ہے اور امام معصوم یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب شروع میں سلوات بھیجتے ہیں اور آخر میں سلوات بھیجتے ہیں تو خدا عالم کو حیا آتی ہے کہ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بھی سلوات بھیجے گا محمد و آل محمد کے اوپر اس کی وہ سلوات قبول کی جائے گی فرماتا ہے پروردگار تجھے حیا آتی ہے کہ میں دونوں طرف کے جملوں کو قبول کر لوں لیکن بیچ کے جملے کو قبول نہ کر سکوں لہٰذا دونوں طرف کی جو سلوات ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری دعائیں اور ہماری حاجتیں بھی بارگاہ میں خداوندی میں پوری ہو جاتی ہیں میں نے مثال دے دی ہے میں دوسری مثالیں بھی پوری کی لگا الحمد ہو ولک الشکر ماں بنا من نعمت فمن رضوان پڑھتے ہیں ماں بنا من نعمت فمن جو کچھ بھی ہمارے اوپر تیری نعمتیں ہیں ہمارے اوپر نعمتیں نازل کی ہیں وہ سب کس کا کیا ہے تیری جانب سے جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بول رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں یا لباس ہے ہمارے پاس گھر ہے ہمارے پاس سواری ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی نعمت دنیا کی ہے ماں بنا من نعمت
من فمنک، جو کچھ بھی ہے نعمت ہمارے ہاتھ پہ، تیری نعمتیں جو ہیں وہ سب کیا ہے؟ تیری جانب سے۔ کبھی ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم کو جو کچھ ملا ہے، ماں اس کی طرف سے نعمت، باپ اس کی طرف سے نعمت، بھائی اس کی طرف سے نعمت، بہن اس کی طرف سے نعمت، مالگزر اس کی طرف سے نعمت ہے نا۔ یہ جو کچھ بھی ہے، عیش و آرام، کھانا پینا، ماں مبارک میں جب بھوک لگنے لگتی ہے تو طرح طرح کی نعمتیں جو ہے ذہن میں آتی ہیں، آتی ہے کھانا فلاں دکان کے اوپر یہ نعمت ہے جو بہت اچھی ملتی ہے، اس کے یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ یہ کھلانے والا بھی خدا بند عالم ہے، اور یہ ذہن میں ڈالنے والا بھی خدا بند عالم ہے۔ وہ نعمت جو ہے اس کو بتا سکتے ہیں، اس نعمت کا تصور ڈالنے والا کون؟ ذہن میں خدا بند عالم ہے۔ تو اسی طرح سے دعا کے ایک پہلو کو اور بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کریں، اس کے بعد اپنی حاجت طلب کریں۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب نے یہ فرمایا ہے، کم من قبیح ستر کا، کتنی ایسی برائیاں جو ان میں تھیں انہیں چھپا رکھا، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، کتنی ایسی خوبیاں ہیں کہ جو مجھ میں نہیں ہیں لیکن میرے دوستوں کی زبان کے اوپر میرے لیے، میرے دوست، میرے احباب، میرے چاہنے والے، میرے محلے والے میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ خوبی پائی جاتی ہے، یہ خوبی پائی جاتی ہے، یہ خوبی پائی جاتی ہے، جبکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اس کا اہل نہیں ہوں۔ کم انسان زمین لست اہلا لہ نشرتا، کتنی ایسی خوبیاں ہیں کہ جن کا میں اہل نہیں ہوں، لیکن اس نے انہیں میری طرف سے نشر کیا، پھیلایا کہ یہ خوبیاں اس بندے میں پائی جاتی ہیں۔ سوال ایک سلیقہ دعا کا، ایک اللہ کو بتایا ہمارا نہیں کہ ہم ذہن میں آپ اٹھایا اور آپ اٹھانے کے بعد لفاظی کر دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، نہ اس کے اندر دل لگا، نہ اس کے اندر خدا کا تصور ذہن میں آیا، نہ اس کے اندر جو ہے وہ دل میں حزن پیدا ہوا، یہ سب دعاؤں کو رشتہ حزن دل میں پیدا ہونا، اور یہ طبیعتاً اور فطرتاً ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارے ہاتھ کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آنے والی یہ مصیبت آئی ہے، اس سے نجات دے دے، ہم سے دور کر دے۔ تو اب ایسے میں کہ ہم جب دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، جب ایسے بھی دعا کریں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں، پہلے دعا کریں، تیار کریں پہلے دعا کریں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو دعا کے لیے تیار نہیں کریں گے اس وقت تک دعا کیا کریں؟ صرف لفظی جو ہے جمع خرچ ہوگا اور کچھ نہیں۔ دعا کے لیے تیار کرنے کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ اپنے دل کو مظلوم بنائیں، غم کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں، ایسی کیفیت یہ آئے کہ جب ہماری آنکھیں نم ہو جائیں یا ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یہ کس وقت ہوگا؟
یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی مصیبت کے اوپر پڑنے والی مصیبت کو خود اتنا محسوس کریں کہ لا یغفر الذنوب جميعا الا انت قال والے اغفر لي ذنوبي كلها انه لا يغفر الذنوب جميعا الا انت قال والے میرے گناہوں کو اگر جتنے بڑے گناہ ہوں گے اتنا ہی دل دکھے اور آنکھوں میں آنسو آنے آنسو فرماتے ہیں کہ جب دعا کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جائے تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، سمجھ لو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ کے ساتھ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعوا دعا کرو ربکم اپنے پروردگار تضرعا گر گراتے، گر گرانا کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک عمل ہے جو گریہونداری کے ساتھ اپنے آپ کو حقیر بنا کر پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کی جائے تو اور خفیتاً کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دعا کرنا چاہتے ہیں اور یہ تصور بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ کوئی ہماری اس دعا کو سننے نہ پائے، ہماری دعا کو سننے نہ پائے۔ اس لیے اگر کوئی ہماری جب ہم دعا مانگ رہے ہیں اگر وہ سنے گا تو یا تو رسیدہ ہوگا اور یا تو مذاق لائے گا، ہمارا مذاق ہے۔ ادعوا ربکم، قرآن مجید کہتا ہے کہ رب کو پکارو تضرعا وخفیا، گویا روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، گر گراتے ہوئے اور مخفی طور سے، مخفی طور سے۔ جناب موسیٰ کے اوپر پروردگار عالم نے پڑھی، اس کو ذرا اور ایک کریں کہ حدیث کے لئے یا موسیٰ، اے موسیٰ کن اذا دعوتنی خائفا مشفقا، جب مجھے پکار رہے ہو تو خوف کے ساتھ مجھے پکار، جب جاتے تو مجھے پکار وجلن، ایسی کیفیت میں کہ تمہارا وجود کام چاہیے۔ کبھی کبھی انسان کے اوپر یہ کیفیت ظاہر ہوتی ہے، ایسی کیفیت میں کہ تمہارا وجود جو ہے وہ کام چاہیے، روک کے کھڑے ہو سکتے۔ اب دعا کرو وَأَقْبِلْ وَجْهَكَ فِي التُّرَابِ، اور اپنے چہرے کو مٹی کے اوپر رکھو۔ یہ ہمارے کو خدمتی ہے کہ مٹی کے طور کے اوپر ہمارے لیے خاک شفا مہیا ہوتی ہے، یا اس کے اوپر اپنا سر رکھتے ہیں۔ اقبل وجهك فی التراب، اور اپنے چہرے کو، اپنی پیشانی کو یا اپنے چہرے کو جب آکر یا وجهك، اپنے چہرے کو کس کے اوپر رکھو؟ مٹی کے اوپر رکھو۔ وَاسْجُدْ لِي بِمَكَارِمِ بَدَنِكَ، اور سجدہ کرو اپنے بدن کے بلند ترین عضو، بلند ترین حصے، بدن کا بلند ترین حصہ کون ہے؟ کیا ہے؟ پیشانی۔ وَاسْجُدْ لِي بِمَكَارِمِ بَدَنِكَ وَاقْنُتْ بین یدیک فی القیام، دو طرح سے دعا کرو تو اپنی پیشانی زمین کے اوپر رکھ کر کے سجدے کی حالت میں بھی دعا کرو۔ اور دوسری کیفیت کیا ہے؟ دوسری کیفیت کیا ہے کہ وقت آپ جو ہے آسانی سے ان لفظوں کو جو میں نے بتا دیے آسانی سے سمجھ نہیں جاتے۔ نماز میں جب ہاتھ اٹھا کر کے
دعا کرنے کے لیے دعا کا آغاز کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ قنوت، ہے نا؟ وقت اور قنوت کا ہو، قنوت کی حالت ہے، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے کے سامنے لگا بین یدیہ اپنے قیام کی حالت میں، میرے سامنے قیام کی حالت میں کیا کرو؟ قنوت کی کیفیت ہے۔ تو دو طرح سے دعا ہے، ایک سجدے کے حالت میں دعا ہے اور ایک قنوت کے حالت میں دعا ہے۔ مطلب بہت زیادہ ہے یا عیسیٰ، یہ تو جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے فرمایا، جناب عیسیٰ سے پروردگار عالم نے دعا کرتے کیا فرمایا، تو دعا غریب الحکیم، مجھے پکارو ایسے پکارنے والے کی طرف سے جو غرق ہو رہا ہو، الحکیم اور وہ غمزدہ بھی، مجھے پکارو ایسے پکارنے والے کی طرف سے یہ جو غمزدہ ہو اور غرق ہو رہا ہو۔ آدمی جب غرق ہو رہا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ غرق ہونے کے لیے نماز کا حکم ہے کہ نماز کرتے اس کی نماز بھی ہے مخصوص، اس لیے کہ پانی ڈوبنے سے پہلے 3 مرتبہ ڈوبنے والے کو اٹھاتا ہے۔ یہ جب ڈوبنے والے کو 3 مرتبہ اٹھاتا ہے تو پہلی مرتبہ میں آپ نیت کیجیے تکبیرۃ احرام اور ڈوب گئے، پھر اٹھ گئے، پھر اللہ اکبر کہیے تو یہ رکعت ہو گئی، پھر ڈوبنے کے بعد پھر اٹھ گئے، پھر اللہ اکبر کہیے، یہ دوسری رکعت ہو گئی۔ اور اس میں ضرور ہو کہ اس میں تشہد اور کلام کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو گئی۔ یہاں بھی نماز ترک نہیں کرنے کا ہے، لیکن اس وقت انسان کو ہوش اور نماز کے لیے اتنا باہوش ہونا ضروری ہے، یہ توجہ کے ساتھ ہماری وَرُّكُونِ دُعَاءَ الْغَرِيقِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مُجِيبٌ، وہ شخص جو ڈوبنے والا ہے اور غمزدہ بھی ہے، سب کا مارا ہوا بھی ہے، الَّذِي لَيْسَ لَهُ مُجِيبٌ، کہ کوئی اس کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں، کوئی اس کو فریاد کتنے بے چارگی، دعا اسی بے چارگی میں پکارنے کا نام ہے خدا مجھال، اسی بے چارگی میں خدا مجھال کو پکارنے کا نام دعا۔ دعا غریب بھی ہے ہمارے، آپ پڑھتے ہیں یقیناً میرے بچیوں میں سے کچھ لوگ پڑھتے ہوں گے، میرے بچوں میں سے کچھ لوگ پڑھتے ہوں گے، دعائے غریب ہے، کوئی ہے؟ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعائے غریب۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جس میں سب کچھ شامل کر کے ہمارے حوالے سب کچھ شامل، اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، دلوں کو بدلنے والا بھی ہے۔ اب یہی دعا ہے کہ میرے قدموں کو، میرے دل کو اور میرے قدموں کو اپنے دین کے اوپر ثابت کرنا۔ ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ تنہا بھی دعا کی جاتی ہے اور مل جل کر کے بھی دعا کی جاتی ہے، تنہا بھی دعا کی جاتی ہے اور مل جل کر کے بھی دعا کی جاتی ہے۔ کبھی 2 آدمی ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اور دوسرا آمین کرتا ہے، تو دونوں دعا مانگنے والے
जाते हैं खुदा की बात दोनों क्या होते हैं दुआ मांगने वाले शख्स जनाब मूसा परवरदिगार आलम ने उनको ये कहा कि उनको हमने रिसालत के लिए अपनी मुंतखब किया तो आपने दुआ को परवरदिगार आलम सीने को इशारा कर दे मेरे काम को आसान कर दे ये सारी मेरी जबान को खोल दे जब तो कौली ऐसी मेरी जबान बना दे कि लोग मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ सजाई वज़ीर मिन अहली हारून आखिरी और मेरे लिए एक जानशीन मुंतखब फरमा दे जो मेरा भाई है भाई हारून ये क्या है ये दलील है कुरान मजीद की तरफ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मुमिनीन की जानशीनी की दलील है क्या कुरान से रसूल को याद रखना चाहिए कि जब आपने दुआ मांगी तो जानी वज़ीर मिन अहली हारून आखिरी मेरे भाई को मेरा वज़ीर बना दे मेरा जानशीन बना दे तो इसमें क्या क्या चीजें हैं ये नहीं हुआ है कि आपने कहा कि ठीक है मैं अपनी तरफ से जानशीन अपना या मुंतखब भी न करूंगा तू जो करना चाहता है कर दे नहीं ये दरखास्त की गई बात आएगा एक मेरा जानशीन चुन वाली तो हुक्म दिया गया था या आपने अमीरुल मोमिनीन की रियायत का ऐलान किया जब ये बात हो गई मिलजुल करके दुआ की है तभी मैंने कहा एक जनाब मूसा दुआ कर रहे थे और जनाब हारून आमीन कह रहे थे तो इन दोनों को शुमार किया गया दुआ करने वाला भी और आमीन कहने वाला भी दोनों दुआ करने वाले शुमार किए अगर मानना अफराद ऐसे ही दुआ मांग रहे हो और कोई आदमी दुआ कर रहा हो मानना साथी जो है आमीन कहें तो क्या मतलब हुआ इसका मिलजुल करके दुआ करते हैं ये बात याद रखनी चाहिए तो जरूरी चीजें हैं अभी आपने वो बात दसिए बच्चियां नमाज इशा पढ़ते हैं आखिर में जो नमाज वितर है उसमें क्या हुक्म है तो बताया कितने लोगों की तरफ के लिए दुआ की जाए 40 लोगों के लिए है ना ये हदीस में आया है कि आपने फरमाया कि अंतर जमा 40 रजुलन मिन इख्वानिही फदआलहु तुम दआ से बड़े नाम फरमाते हैं कि जो अपनी तरफ से दुआ करने अपनी दुआ करने के लिए अपने लिए दुआ करने के लिए इससे पहले 40 आदमियों को के लिए दुआ करे अपने भाई अपने अजीज अपने रिश्तेदार आम मुस्लिम 40 आदमियों के लिए दुआ करे फिर अपने लिए दुआ करे तो खुदी तो ये दुआ उनकी तरफ से की जाने वाली दुआ भी कबूल होती है और उस आदमी की जो दुआ कर रहा है उसकी दुआ भी कबूल होती है ये हदीस के साथ जनाब
وہی میرے والد گرامی جب بھی میرے بابا کسی غم کی کیفیت میں ہوتے تھے، کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے، تو اس طرح سے دعا فرماتے تھے، جمع النساء والصبیان، گھر کی عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کرتے، ثم مرتبہ دعا، پھر خدا عالم کی بارگاہ میں دعا اور ان بچوں اور خواتین سے کہتے تھے تم آمین کرو، آمین۔ ایک بہت اچھا طریقہ ہے دعا کا، اور ایسا عقیدہ دعا کا ایک عقیدہ طریقہ ہے کہ اس میں خلوص ٹوٹ کے بھرا ہے، ہم دکھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اچانک مصیبت آ گئی اور پریشانی آ گئی، آج کے امام نے یہ طریقہ بتایا کہ جب بھی کوئی اچانک مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو اپنے خیالات کو خواتین کو اکٹھا کرو اور اپنے بچوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو اکٹھا کرو، بھائیوں کو اکٹھا کرو، جتنے لوگ اکٹھا ہو سکتے ہیں گھر والے، کہ جن کا خونی ایک دوسرے سے رشتہ ہے۔ جب ایک آدمی کے اوپر ان میں سے کوئی غم پڑے گا تو باقی بھی غم میں مبتلا ہوں، اور سب حزین ہیں، سب غمزدہ ہیں۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں اور تم لوگ آمین کہو کہ یہ دل کی غمزدہ ہیں، یا آمین کہہ رہے ہیں، امام دعا کر رہے ہیں، تو ہمارے یہاں بھی یہ صورتحال پیدا ہونی چاہیے کہ ہم بھی جب بھی کوئی مشکل آئے تو مصیبت آئے سلوات پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام بچوں کو، اپنے عزیزوں کو، اقارب کو جب ایک کر رہتے ہیں اکٹھا کریں اور مل جل کر کے وہ جو بڑا ہے بزرگ ہے وہ دعا کرے اور یہ سب کے ساتھ آمین کریں۔ سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہوگا اور وقت ہو گیا ہے، میں کافی چیزیں کھول رہا ہوں۔ خدا تعالیٰ آپ کو توفیق سے اضافہ کرے، جتنا بھی آپ کو سکھا اسے محفوظ کریے اور دوبارہ اسے آگے آج سے نہیں بیٹھ گئے اور یہ آپ کو بات کرتی رہے کبھی بھی آپ کے موضوع سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ دعا اور مدد میں کیا فرق ہے؟ کیا دعا صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اہل بیت سے اگر دعا مانگے تو کہتا ہے، یا مدد مانگے؟ سوال بہت اچھا ہے، یہی سے فرق سمجھ جاتا ہے جب عید اور مانگی دعا الگ ہے، مدد الگ ہے۔ دعا اس سے مانگی جاتی ہے کہ جو عالم الغیب بھی ہے اور ہمارے وارث رحمانی ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے جو زمین بھی ہے تسلیم ہے، اسے پکارتے ہیں، اس پکار کی کا جواب کون کرے؟ جنہیں خدا بندے عالم نے اپنا نمائندہ چاہتے ہیں۔ خدا کے نمائندے کون ہیں؟ خدا کے نمائندے کون ہیں؟ محمد علیہ محمد علیہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، یہ علیہ السلام ہماری مدد کرتے ہیں، دونوں کے فرق ہم براہ راست بھی علیہ السلام کو مدد کے لیے
اللہ کے سلسلے میں یہ نہیں کہہ سکتے، میری طرف توجہ ہے، اللہ کے سلسلے میں یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ و ادرکنی، لیکن مولا علی کے لیے کہہ سکتے ہیں نہیں، ادرکنی، مجھے سنبھال لیجیے، میری مدد کیجیے۔ تو اہل بیت مدد کرتے ہیں اور خدا عالم سے دعا جواب دیا۔ نماز شب کے بارے میں سوال ہے کہ اگر وقت کم ہے تو نماز شب میں مردوں اور زندوں کے نام کتنا لے سکتے ہیں، اور الافو کی تصویر 3 بار ہے تو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز ایسے وقت میں پڑھے کہ نماز معصوم کی تعلیم جو ہے یہ ہے کہ اپنے ماں سے کس کے تعلق کہ مولا 11 رکعت نماز اور اس کی پرانی اگر آپ کو استغفار یا 40 مسلم کے لیے مغفرت کی دعا یہ سب ہم نہیں کر پاتے، تو معصوم نے یہ فرمایا کہ اگر تم 11 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہم 5 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز شب، 2 رکعت نماز شب اور 1 رکعت نماز وتر۔ اگر اتنی بھی پڑھ سکتے ہو تو تمہاری نماز ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز شب کو مختصر کر کے پڑھیں، بتائی گئی ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ جہاں تک استغفار کی بات ہے یا آپ کی بات ہے اسے اگر ذکر بھی کر دیں گے وقت بھی کرنے کی بنیاد کے اوپر وہ یہ غلط نہیں ہے، آپ کی نماز شب قبول ہو۔ نافلہ شب کیا ہے؟ نافلہ شب اسی نماز شب کو کہتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ قنوت پڑھنا مستحب ہے یا واجب ہے؟ قنوت بہرحال مستحب ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر قنوت چھوٹ گیا تو ہماری نماز باطل ہو، نماز پوری ہو جائے گی۔ قنوت جو ہے وہ اگر اپنے وقت کے اپنے موقع کے اوپر پڑھا جائے، اگر رکوع میں ہم چلے گئے ہیں اور ہم کو دوبارہ یاد آ گیا ہے تو ہم رکوع کے بعد ہی کھڑے ہو کر کے قنوت پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے بعد سلام کے بعد بھی میں ہاتھ اٹھا کر کے قنوت کے طور کے اوپر جو دعا مانگنا چاہیے۔ اگر وقت کم ہے اور اذان شروع ہو جاتی ہے تو کیا نماز شفا اور نماز وتر پڑھ سکتے ہیں؟ یہی مختصر تصویر ہے نماز شب کی، پھر شب نماز شفا پڑھے اور نماز وتر پڑھے اور کوئی شارٹ میں یہ نماز ہو رہی ہے تو وہ بھی مختصر کرتے ہیں اور شارٹ کرتے ہیں۔ کیا نماز شب مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ نماز شب کا وقت شروع ہوتا ہے نماز عشاء کے بعد، مغرب سے نہیں۔ ذکر تجاریہ میں جو دعا میں جملہ بیان کیا ہے اسے بتانا۔ اس کا ایڈریس میں آپ کو اگر واجب نمازیں قضا ہیں تو کیا صرف فاصلے پڑھ سکتے ہیں، اور دعائیں توسل کیا ہے؟ مستحب نمازیں اور مستحب روزے دونوں کے لیے ہے کہ پہلے واجبی نمازیں اور واجبی روزے ادا کریں پھر مستحب نمازیں۔ ہمارے یہاں مستحبات کی بہت پابندی کی جاتی ہے اور واجب اس کی کر دیا جاتا ہے۔ دعا کے لیے بہتر وقت کیا ہے؟ دعا کے لیے بہتر وقت چند
اوقات میں جب اذان ہو رہی ہو تو دعا کریں۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ نماز اذان کے خاتمے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، تاکید کی گئی۔ وہ دعا جو نماز اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ بتائے اللہم اجعل قلبی بارا جب بارش ہو رہی ہو، یہ پہلی منزل ہے کہ جب اذان کا وقت ہو اور اذان مل جائے اس کے بعد جب باران رحمت نازل ہو رہا ہو اور آپ اگر بھیگے بھی تب بھیگے جو بھی اور بھیگے جو بھی، ایسے موقع کے اوپر دعا کی جائے، دعا ضرور۔ دعائے توسل جو ہے وہ معصوم کے ذریعے دعا ہے کہ جس میں استغاثہ کیا گیا ہے شفاعت کا، شفیع بنانے کا۔ وہ جملہ جو بار بار اٹھایا جاتا ہے توسل وصل کرنا، جڑ جانا، معصوم کے ذریعے یہ دعا ہے یا سیدنا و مولانا انا مرجعنا اشفعنا وصلنا بکا اللہ، آپ کے ذریعے ہم اللہ سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں۔ دعائے جوشن صدیر حضرت فرماتے ہیں کہ دعائے جوشن صدیر اور جوشن قدیر کے بارے میں مختصراً یہ ہے کہ دعائے جوشن صدیر امام عابدین علیہ السلام ہے، اور اسی طرح دعائے جوشن قدیر بھی معمول ہے، کبھی یا چھٹے امام سے ہے یا پانچویں امام سے ہے، اور یہ دونوں دعائیں جو ہیں وہ جوشنین کہلاتی ہیں۔ جو لوگ دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں انہیں 3 شبوں میں ضرور دعائے جوشن پڑھنی چاہیے، جوشن کبیر۔ اور انتہائی مصیبت اور پریشانی میں اگر انسان ہو تو اسے دعائے جوشن کبیر پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ فلاں شخصیت جو ہے مصیبت میں مبتلا ہوئی اور وہ مدد کر جائیں، میری بھی مدد کریں، یہ ہے جوشن کبیر کی اثر کی بات ہے۔ خدا مجھے آپ کو توفیقات میں اضافہ کرے، آپ لوگوں کو آمادہ کرے۔ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ہم یہ تصور ہی نہیں کرتے کہ کوئی آنے والا ہے اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ مثال کے طور پر آپ کے محلے میں اگر کوئی بڑی شخصیت دنیاوی آنے والی ہوتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے محلے کو بہت زیادہ تکلیف کر دیتی ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کا امام آنے والا ہے، ہمیں مجھے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنا گھر ایسا رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا گھر امام کی نظر میں تیار کرنے والا ہے۔ گھر میں نظارت کی رہنی چاہیے، کتابیں کی رہنی چاہیے، بیہودہ تصویریں نہیں رکھی ہونی چاہیے، ایسی باتیں گھر کے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ جو امام زمانہ کو پسند نہ ہو، ایسی چیزیں گھر کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ایسے گیم گھر کے اندر نہیں ہونی چاہیے جو امام کو پسند نہ ہو، اور وہاں اللہ کی عبادت کو گھیرا ہو تو خود امام زمانہ اس گھر کو اپنے قیام کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اب آپ سے کون ہوگا ایسا کہ جو اس کا لحاظ کرے گا؟ کوشش کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، تیار کریں۔ ایک مرتبہ کوئی بھی آدمی دوسرے ملک سے یا کسی بڑے شہر سے بڑے اچھے کے بعد آتا ہے تو ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو کتنا
1250 साल हो गए उससे दूर, और आने वाले हैं इंशाअल्लाह करीब। हमें कैसा हो जैसे समाज की यही कोशिश है कि आप मुशकिल करें, साथ ही आप दिल से उनका इस्तेमाल करें।